الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑوں سلام امام المرسلین امام رافع الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلام۔ انسان کی زندگی تعلقات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس طرح سے انسان اپنے اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل اور دماغ ہے، یعنی اس کا پورا وجود ہے، اس کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے۔ اب انسان نے اپنے اس تعلق کو دیکھنا ہے جو اس کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا کیسے استعمال کرتا ہے، اپنی سوچ اور فکر کو کس طرح وہ سیدھے راستے پر لگاتا ہے یا غلط راستے پر لگاتا ہے۔ انسان اپنے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، پاؤں کے ساتھ وہ کہاں چل کر جاتا ہے، ہاتھ وہ کہاں استعمال کرتا ہے، اس لیے انسان اپنے وجود اور اپنے اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ تعلقات اس سے تھوڑے سے باہر نکلتے ہیں، یہ تعلقات ماں باپ اور بہن رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان نے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کیسے کرنا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے، حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، صحیح راستے پر ہے ان کی خدمت کر رہا ہے یا صحیح راستے پر انسان نہیں، یہ بھی تعلقات ہے اس انسان کے جو انسان وہ تعلقات نبھا رہا ہے۔ پہلے تعلقات انسان کے جسم اور اعضاء کے ساتھ ہے کہ وہ ان کا استعمال کیسے کرتا ہے، ان کی رہنمائی کہاں سے لیتا ہے اور کس طریقے پر وہ اپنے اعضاء کو استعمال کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ معاملات کیسے طے کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ زندگی کیسے گزارتا ہے، یہ دوسرے نمبر پر تعلقات آ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انسان کے دوست دشمن ہیں، ان کے ساتھ انسان کا معاملہ اور انسان کے تعلقات دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ کیسے ہیں، آیا ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہتا ہے یا انصاف نہیں کرتا، دھوکہ دیتا ہے یا ان کے لیے اچھائی سوچتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے یا ان کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ یہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں انسان کے وجود کے ساتھ، اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ۔ یہ تین قسم کے تعلقات ہیں۔ اب جو سوچنے کی بات اور فکر کی بات بھی ہے، آیا ہر قدم قدم پر علم کی ضرورت ہے کہ انسان علم ہی کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کا اچھا استعمال کر سکتا ہے، اپنے کانوں کو اچھے طریقے سے اور اچھی چیزیں سننے پر لگا سکتا ہے، اس کے اعضاء ہیں، اس لیے علم کی ضرورت ہے کہ انسان یہ پہچان سکے کہ میرے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں یا صحیح کام نہیں کر رہے۔ اس لیے اس بات پر علم کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، تبھی وہ انسان راہ راست پر جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کی جب بات آتی ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، ان کے ساتھ انسان نے حسن سلوک کیسے کرنا ہے، تعلقات انسان نے کیسے نبھانے ہیں، تو وہ بھی انسان علم کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہے تو صحیح طور پر اپنے رشتہ داروں کی قدر اور ان کی اہمیت کو جانتا ہے، اجر و ثواب کا بھی انسان مستحق ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان انہی اعضاء کے ذریعے اور انہی تعلقات کے ذریعے انسان دوسرا راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان کے دوست اور احباب اور رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ انسان دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، کیا ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے،
کیا ان کے ساتھ دھوکہ اور خیانت تو نہیں کرتا؟ یہ 3 چیزیں میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ ہر انسان ان 3 چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد اب جو کام کرنے والا ہے، جو فکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو سوچ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے 2 طرح کی رہنمائی حاصل کرتا ہے. اگر علم نہیں ہے تو انسان جو رہنمائی حاصل کرے گا وہ اپنی خواہش اپنے نفس سے حاصل کرے گا. جس طرح اس کے نفس نے کہا وہ انسان آنکھیں استعمال کرے گا، اپنے کان استعمال کرے گا، اپنے پاؤں استعمال کرے گا. یعنی جس طرح اس کی خواہش اور اس کے نفس نے کہا انسان نفس کی پیروکاری کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے. ایک تو رہنمائی کرنے والا انسان کا نفس ہے. اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو نفس نے جو کچھ کہا انسان اسی طرح کرتا ہے. دوسرے نمبر پر اگر انسان جو ہے اپنے ماں باپ، اپنے رشتے داروں، اپنی اولاد کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے اس کا طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کے مطابق کرے گا فیصلہ. اس کا نفس فیصلہ درست کرتا ہے کہ بیٹوں نے اگر کوئی چیز کہی ہے تو وہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ انسان کا نفس کرے گا. انسان کی خواہش کرے گی کہ آیا یہ معاملہ ٹھیک ہے، میرے نفس نے کہہ دیا، میرے دل نے کہہ دیا. انسان وہ کام کر لیتا ہے. اس لیے انسان کو سوچنے اور فکر کرنے کی جو ضرورت ہے کہ انسان کے پاس علم ہو. اگر علم نہیں ہے تو اپنے اعضاء کے ساتھ معاملہ بھی خواہشات پر کرے گا. اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی معاملہ انسان اپنے خواہش پر کرے گا. اور اسی طرح دوست احباب دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ انسان اپنی خواہش پر کرے گا. جس طرح اس کی خواہش کہتی ہے اس طرح انسان کرے گا. یہ تو ایک طریقہ کار ہے رہنمائی حاصل کرنے کا. یعنی انسان اپنے خواہش کے پیچھے چل پڑے، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے. دوسرے نمبر پر انسان کسی کے شخص کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے کہ فلان شخص جس طرح کہے گا میرا معاملہ اسی طرح کا ہے. اب یہ انسان جس شخص کے پیروکاری کر رہا ہے، جس کے پیچھے چل رہا ہے، آیا وہ انسان گمراہ ہے یا صحیح ہے؟ اگر وہ گمراہ ہے، ناانصاف ہے، ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، خیانت کرنے والا ہے، جو کرنے والا ہوگا یہ انسان بھی وہی کام کرے گا، کیونکہ یہ انسان اس کی خواہش کے پیچھے، اس انسان کے پیچھے چلتا ہے. وہ اگر گمراہ ہے تو یہ انسان گمراہی کے راستے کی طرف چلتا ہے. اگر وہ انسان صحیح ہے تو یہ انسان اس کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. تو دوسری رہنمائی جو چیز دیتی ہے وہ انسان کو کوئی شخص کی پیروکاری کی طرف انسان چل پڑتا ہے. جب انسان اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے یہ انسان کسی انسان کے پیچھے چلتا ہے. لیکن دونوں چیزیں ایسی ہیں جس پہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. اور بنیادی چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. وہ علم کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کا علم ہے، سنت کا علم ہے. اگر یہ چیزیں انسان کے پاس ہے انسان اپنی خواہش کی پیروکاری نہیں کرے گا، اپنے خواہش کے پیچھے نہیں چلے گا. اگر کسی شخص کی بات مان بھی رہا ہے تب مانے گا جب اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے. اگر ایسا نہیں ہے انسان گمراہی کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے. آج قدم قدم پر انسان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر علم نہیں ہے خواہشات کے پیچھے چلے گا یا کسی ایسے شخص کے پیچھے چل پڑے گا جو خود بھی گمراہ ہے، ناانصاف ہے، زیادتیاں کرنے والا ہے، اور اس کے پیچھے چلے گا تو وہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. آج جو میں نے تمہید کے اندر آپ کے سامنے جو بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئیے یہ تعلقات جو انسان کی جڑی ہوئی زندگی ہے ان تعلقات کو قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں. اپنے اعضاء، اپنے وجود کو قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں. اپنے دوست اور دشمن کے ساتھ جو تعلقات بنانے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کے ساتھ بنانے چاہیے. تب انسان کی زندگی کا فائدہ ہے. اپنے نفس اور اپنے خواہش کے پیچھے چل کر انسان کو معاملات نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ جو قرآن کہے اور پیغمبر کا فرمان کہے اس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. آج یکم محرم ہے، جو موضوع ہے اس کی طرف میں آتا ہوں اور چند ایک چیزیں میں اس موضوع پر بیان کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور بیان کریں گے جب انہوں نے خلافت کو سنبھالا. امیر المومنین کا لقب ان کو ملتا ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
کہ عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے ہیں، یعنی 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور 63 سال کی عمر کے اندر وہ فوت ہوتے ہیں، یعنی جتنی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی 63 سال، اور اس طرح عمر بن خطاب اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر تھی وہ بھی 63 برس تھی، یعنی دو صحابہ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے تینوں کی برابر عمر تھی۔ 63 برس کی عمر میں یہ شخصیات دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا تاریخی دور اور آپ کی جو زندگی ہے سنہری اوراق میں لکھنے والی ہے، اور آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے جو مناقب ہیں، آپ کے جو فضائل ہیں، انسان آج سوچے ہماری زندگی کہاں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کہاں ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت اور ان کا شرف اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کی دعا ہے۔ انسان جو ہے آج رشک کر سکتا ہے، آج جو ہے ان کی شخصیت کو دیکھ کر اپنی زندگی کو انسان بہتر کر سکتا ہے، اور وہ شخصیت ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور ان کے بارے میں امام کائنات نے دعا کی تھی، کہا کہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ تو اسلام کو عزت دے عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے، اور فرمایا کہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ اسلام کی عزت بڑھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کا جو عام واقعہ تاریخ کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیات سنتے ہیں اور بہنوئی اور پہلے جو تلاوت کی ہے وہ آیات سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے، محدثین جو ہے اس پر ذوف کا حکم لگاتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو مسند احمد کے اندر ہے اور مرسل روایت ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے سورۃ فاقہ کی تلاوت سنی اور اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ یہ دونوں واقعات لیکن محدثین اس کو ذوف کے زمرے میں کہتے ہیں کہ ان کے اندر ذوف ہے، اور صحیح واقعہ صحیح البخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا باپ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے اور ایک شخص جو ہے وہ گزرتا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اگر میرا گمان غلط نہیں ہے تو یہ شخص جو ہے کائن ہے اور یہ کہانت کرنے والا ہے، یعنی یہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں اور جادو کے ذریعے جنات کے ذریعے معلومات دینے والا یہ شخص قائل ہے۔ اور اس کہن کو بلایا، کہا کہ تمہاری کہانت کیا کہتی ہے، تم ایک کہن شخص ہو۔ کہا کہ معاملہ کچھ بڑا عجیب سا ہے، میں نے اپنے جن سے پوچھا اور جن سے معاملات میں نے ڈسکس کیے، اور وہ جن یہ بات کہتا ہے کہ آج کے دنوں میں اس دن کے اندر ایک شخص کا استقبال کیا گیا ہے، ایک مسلمان کا استقبال کیا گیا ہے، اور ہم جنوں کو بڑا محدود کر دیا گیا ہے۔ ہم جس طرح پہلے پھیلے ہوئے تھے آج اس طرح کا پھیلاؤ نہیں ہے۔ واقعی کسی نبی جو ہے دنیا کے اندر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ سختی ہمارے اوپر آئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہن کی یہ بات سنی اور دل کے اندر بات اتر آئی کہ کوئی نبی آیا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد بتوں کے پاس معبودوں کے پاس سوئے تھے اور آرام کر رہے تھے۔ آرام کرنے کے دوران جو ہے ایک شخص آتا ہے، اس نے بچڑا وہاں ذبح کیا، اور بچڑا ذبح کرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیخ سنی، اور چیخ میں ایک آواز آئی اور کہا کہ اے نوجوان، اے بہادر شخص، اٹھئے، ایک چیز ظاہر ہونے والی ہے۔ اور جب رجل فصیح یقول، ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ایک فصیح شخص جو ہے وہ لا الہ کی صدا لگاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، ایک بار نہیں 2-3 بار پڑی، اور اس کے بعد دل کے اندر یہ بیٹھ اٹھی ہے کہ یہ جو فصیح شخص کی آواز ہے لا الہ الا اللہ،
اس آواز کے پیچھے میں نے جانا ہے، اور اس آواز کے پیچھے چلتے چلتے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یعنی دل کے اندر ایسے واقعات، ایسی باتیں ان کے دل کے اندر آئی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر کہا کہ اب ہم باہر نماز پڑھیں گے اور سب کے سامنے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے دی ہے، اور ان کی بڑی شان ہے، بڑے مناقب ہے۔ چند ایک مناقب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا کہ آپ کے نزدیک سب سے افضل شخص کون ہے اور سب سے محبوب شخص کون ہے؟ اور آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اس صحابی نے پوچھا مردوں کے اندر پوچھ رہا ہوں، کہا کہ مردوں کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے محبوب ہے۔ کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ کہا کہ اس کے بعد جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے محبوب ہے، سب سے پسندیدہ شخصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یہ ان کی شان، ان کے مناقب اور ان کے فضائل، اگر انسان امام کائنات کی شان کو جانتا ہے، رب کبریاء کی قسم ہے کہ امام کائنات کی شان کے دیکھ کر جو لبوں سے نکلنے والے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب میرے نزدیک جو ہے دوسرے نمبر پر محبوب شخصیت ہے، اتنا بڑا مقام ملا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ آئیے دوسرے نمبر پر حدیث آتی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر موجود ہے اور ایک صحابی باغ کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، اور پہرا دینے کے دوران جو ہے دستک ہوئی، اور دستک دینے کے بعد امام کائنات نے کہا افتح لہو، کہا اس کے لیے دروازہ کھولیے، وبشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ جب دروازہ کھلا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور جنت کی بشارت ملتی ہے۔ پھر دوبارہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور دوبارہ جب دروازے پر دستک ہوئی تو اس کے بعد پوچھا گیا کون؟ کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دروازہ بھی کھول لیجیے اور جنت کی بشارت بھی سنا دیجیے۔ جنت کی بشارت ملتی ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو جنتی صحابی ہے۔ تیسری روایت کے اندر آتا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک محل دیکھا، اور ایک روایت میں سونے کا محل دیکھا، وہاں ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ یہ محل ایک قریش کا شخص ہے، اس کا ہے۔ اور امام کائنات کے دل میں یہ بات آئی قریش کا ہو سکتا ہے وہ میں شخص ہوں۔ کہا کہ نہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل، سونے کے محل جو ہے جنت کے اندر موجود ہے۔ بتاؤ جس شخصیت کے بارے میں امام کائنات اپنے دل کھول بیٹھے، آج دنیا اس کے بارے میں کہے، عمر رضی اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بات کرے، آج عجیب قسم کے ہم مسلمان ہیں، آج ہماری سوچ عجیب قسم کی ہے کہ شان صحابہ کی بات آ جائے اور ہم جو ہے اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ اور بلبلہ رکھیں کہ عمر بن خطاب یا کوئی بھی صحابی ہو اس کے بارے میں ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں تیار؟ اللہ رب العالمین بھی ان کی جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین بیٹھی تھی اور اسی دوران جو ہے عمر بن خطاب آتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور یہ عورتیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی گھروں کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد امام کائنات نے فرمایا، کہا کہ والذی نفسی بیدہ، اے عمر اللہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور جس راستے پر تو چلتا ہے وہ راستہ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تیری اتنی ہیبت ہے اور اتنا تو جلیل القدر صحابی ہے، تیرا خوف لوگوں کے اندر اتنا موجود ہے کہ شیطان بھی جو ہے تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان کو تجھ سے بڑی تکلیف ہے، شیطان بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، کہا کہ کچھ خواتین اس طرح باہر موجود تھے، اور اسی دوران جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے آتے ہیں اور خواتین گھروں کے اندر جاتی ہے، اور امام کائنات نے فرمایا، کہا کہ انی لانظر الی شیاطین الجن والانس، کہا کہ میں جن اور شیاطین کو دیکھتا ہوں۔ قد فروا من عمر، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
سے بھاگ جاتے ہیں. یعنی جن اور انسان جو ہے، یعنی جو انسان شیطانی صفت کا مالک ہے وہ بھی جو ہے عمر بن خطاب کا نام سن کر بھاگ جاتا ہے. آج دیکھنا چاہیے کہ جنوں کے اندر بھی لوگ ایسے موجود ہیں، انسانوں کے اندر بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آ جائے بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان جو ہے تجھ سے ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، اور جس راستے پر تو آ رہا وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے. یہ عمر بن خطاب کی ایمان کی دلیل ہے کہ اس قدر مضبوط ایمان ہے کہ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دے. آج کوئی کہے کہ عمر کے ہمیں ایمان پر شک ہے، اس کے ایمان پر تو شک ہو سکتا ہے لیکن عمر بن خطاب کے ایمان پر شک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کیونکہ قرآن کے اندر حدیث کے اندر دلائل موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. آئیے ان کے مناقب اور فضائل میں ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے رکھی اور اس رائے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا، ان کی تائید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا. خود بیان کرتے ہیں، کہا کہ وافقت ربی من سلاسل فی سلاسل. امام عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے میری موافقت کی ہے. کہا کہ جو میں نے سوچا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا. کہا کہ امام کائنات سے میں نے کہا کیوں نہ ہو ہم جو ہے مقام ابراہیم کو وہاں جائے نماز بنا لیں اور اس کو نماز کے لیے کہہ دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کو مصلی اور جائے نماز کے لیے استعمال کر لیں، نماز کے لیے استعمال کر لیں. اور اسی طرح 3 چیزیں بیان کرتے ہیں. کہا کہ جو میں نے سوچا ہے اللہ رب العالمین نے اسی کو قرآن کر کے بیان کر دیا. اور جب ازواج مطہرات کے بارے میں نے کہا اے اللہ وسلم ان کو پردے کا حکم دینا چاہیے، کہا کہ کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں. تو فرمایا یہ سوچ عمر بن خطاب کی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. کہا کہ جب بھی سوال کرتا ہے پردے کے پیچھے سے سوال کرتا ہے. عمر بن خطاب کی سوچ زمین پر ہو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا ہے. اور تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ازواج مطہرات نے کچھ آپس میں باتیں اور معاملات کیے تو اللہ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے وسلم کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین جو ہے ان سے بہتر آپ کو ازواج مطہرات عطا کر دے. اگر یہ سوچ تھی تو عمر بن خطاب کی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا عسیٰ ربہ، کہا قریب ہے کہ تمہارا رب جو ہے بہتر جو ہے تمہیں بیویاں عطا کر دے. اگر آپ ان کو طلاق دیتے ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زمین پر سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے ان کی تائید میں نازل کر دیا. یہ دین وہ خود بیان کرتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن ابی منافق کی بات آتی ہے، امام کائنات جو ہے ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے وسلم یہ منافق شخص ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو میں نے معاف نہیں کرنا. تو امام کائنات کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ میں 70 مرتبہ سے زائد بخشش طلب کروں گا. اور اسی دوران جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، کہا کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اللہ کے وسلم کو اس بات سے منع کر دیا کہ آج کے بعد آپ کسی منافق کے جنازے پر کھڑے نہیں ہو سکتے. جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، عمر بن خطاب روک رہے ہیں. آج عمر بن خطاب کے روکنے میں اللہ تعالیٰ نے تائید میں قرآن نازل کر دیا. یعنی اسی طرح بے شمار واقعات ہیں جن کی تائید میں عمر بن خطاب کی سوچ میں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن نازل کر دیتا ہے. تو عمر بن خطاب کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. اس کے بعد آخری روایت بھی بیان کرتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس کے اندر موجود نہیں تھے اور امام کائنات بیان کرتے ہیں، کہا کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ بکری کا بچہ لے کر جاتا ہے اور اسی دوران جو ہے چروایا پیچھے بھاگتا ہے اور اس سے بکری کا بچہ چھین لیا. اور وہ بھیڑیا بول کر کہتا ہے کہ آج تو بکری کا بچہ چھین کر جا رہے ہو، ایک وقت آئے گا فتنوں کا دورہ ہوگا اور ان جو بکریوں کا جو چروائے ہوں گے وہ ہم خود ہوں گے، جس طرح ہم چاہیں ان کو استعمال کریں گے.
یہ بھیڑیا کا بچہ جو ہے، بھیڑیا جو ہے یہ بول کر یہ بات کہتا ہے، اور امام کائنات کے سامنے جو لوگ موجود تھے انہوں نے آگے سے کہا کیا واقعی بھیڑیا بولتا ہے؟ کہا کہ اس بات پر مجھے بھی یقین ہے، اور اس بات پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات پر یقین ہے۔ حالانکہ یہ دو صحابہ وہاں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود بھی کہا کہ جس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بن خطاب بھی ایمان رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ